وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ نور کی 27 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت پاک میں گھر میں داخل ہونے کے 2 ادب بتلائے گئے ہیں۔ ایک ادب ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا، اور دوسرا ادب ہے سلام کرنا۔ اسلام ایک جامع ترین مذہب ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس نے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر شعبے میں ہماری رہبری کی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی حصہ اسلام کی تعلیمات سے خالی نہیں ہے۔ مشفق و مہربان ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ساری چیزیں سکھلائی ہیں۔ پھر اسلام 5 شعبوں کا مجموعہ ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان تمام شعبوں میں ایک اہم ترین شعبہ معاشرت کا بھی ہے۔ معاشرے میں حسن اور خوبی پیدا کرنے کے 2 اہم اصول اس آیت پاک میں بتلائے گئے، یعنی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لینا اور نمبر 2 سلام کرنا۔ واقعی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان دونوں کو اپنا لے تو واقعی اس کے ذریعے ہمارے معاشرے میں حسن اور خوبی پیدا ہو جائے گی، اور ہمارا معاشرہ نبوی اور مدنی معاشرے کی جھلک بن جائے گا۔ تو 2 ادب میں پہلا ادب ہے اجازت لینا۔ میں پہلے آپ کے سامنے اس ادب کو تفصیل سے بیان کر دوں۔
پہلی بات یہ ہے کہ آخر شریعت اسلامیہ نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا حکم کیوں دیا؟ یہ تعلیم ہمیں کیوں دی گئی کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لو؟ آپ اگر کسی کی ملاقات کے لیے جائے تو ایسے ہی اس کے گھر میں مت جاؤ جب تک اجازت نہ مل جائے۔ تو مفسرین کرام نے اس کی کچھ وجوہات بیان کی ہے۔ پہلی وجہ، اجازت لینے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ لوگوں کی آزادی میں خلل پیدا نہ ہو۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا اور جو بندہ چاہتا جب چاہتا جس کسی کے مکان میں داخل ہو جائے تو لوگوں کی آزادی میں خلل پیدا ہوگا۔ دوسری وجہ، اگر انسان پہلے سے کسی سے اجازت لے کر اس کے مکان میں جائے گا تو سامنے والے کو بھی اس سے انسیت ہوگی اور جس کام کو لے کر گیا ہے اس کے پورا کرنے پر بھی غور و فکر کرے گا۔ اس کے برخلاف اگر بغیر اجازت کے ہی کسی کے مکان میں گھس گیا، داخل ہو گیا، تو صاحب مکان کو اس سے وحشت ہوگی اور ملاقات کرنے والے کے تقاضے کو پورا تو کیا کرے گا بلکہ اس کو دھتکار کر نکال دے گا۔ تیسری وجہ، اجازت لینے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ غیر محرم اور اجنبی عورتوں پر نظر نہ پڑے۔ چوتھی وجہ، اجازت لینے کا حکم اس لیے ہے کہ بعض مرتبہ انسان اپنے گھر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس پر واقف ہو۔ اب اگر اجازت لینے کا حکم نہ ہو اور بغیر اجازت کے ہی کسی کے مکان میں داخل ہو جائے تو کسی کے مخفی اور پوشیدہ راز کو معلوم کرنے کا جرم ہوگا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے حکم دیا کہ کسی کے مکان میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لینی چاہیے۔ اس آیت پاک میں ہمیں 3 سبق ملتے ہیں، 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب مردوں کو کیا، یا ایھا الذین آمنو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں اس حکم میں داخل نہیں، بلکہ عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ یعنی جس طرح اجازت لینے کی تعلیم مردوں کو دی گئی، عورتوں کے لیے بھی یہی تعلیم ہے۔ ایک عورت کسی دوسری عورت کی ملاقات کے لیے اس کے گھر جائے تو اس کے گھر میں ایسے ہی داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ ملے۔ حضرت ام ایاس رحمت اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ہم 5 عورتیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں جایا کرتی تھی۔ اگر ہمیں ام المؤمنین کی جانب سے اجازت ملتی تو ہم ان کے گھر میں داخل ہوتی، اور اگر ہمیں اجازت نہیں ملتی تو ہم واپس چلی آتی۔ تو پہلا سبق اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ اجازت کا حکم مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ
کہ جس طرح آپ اگر کسی دوسرے آدمی کے گھر میں جانا چاہتے ہیں تو شریعت نے اجازت لینے کی تعلیم دی، اسی طرح خود اپنے مکان میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت لے لینی چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کے پاس جانے کے لیے اجازت لینے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں تو مجھے اجازت لینی پڑے گی؟ آقا نے فرمایا ہاں اجازت لو۔ انہوں نے کہا حضور میں تو اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تب بھی اجازت لو۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تب بھی اجازت لو۔ پھر فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کے ستر کو یا ان کو برہنہ دیکھو؟ ممکن ہے تمہاری غیر موجودگی میں کسی عذر کی وجہ سے انہوں نے اپنے ستر کو کھولا ہو اور تم بغیر اجازت کے ایسے ہی پہنچ جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی اگر خود اپنے مکان میں آئے تو بھی اس کو اجازت لینی چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مکان میں رہتا ہو تو اس کو اجازت لینا ضروری نہیں ہے، جب چاہے آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اجازت لے لی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب کہیں باہر سے مکان پر تشریف لاتے تو کھنکھار کر بتلا دیا کرتے، خبر دیتے تھے اپنے آنے کی، تاکہ وہ ایسی حالت میں بیوی کو نہ دیکھے جس حالت میں دیکھنا انہیں پسند نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی کے ساتھ مکان پر کوئی رہتا ہو اجازت لینا واجب اور ضروری نہیں، لیکن لے لی جائے تو یہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیت پاک میں ہمیں دو باتیں بتائی گئی، ایک بات ہے اجازت لینا اور دوسری بات ہے سلام کرنا۔ تو پہلے اجازت لی جائے یا پہلے سلام کیا جائے؟ طریقہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرات مفسرین کرام کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ پہلے اجازت ہو بعد میں سلام ہو، اور انہوں نے دلیل میں یہی آیت پیش کی ہے کہ اس آیت میں بھی پہلے اجازت کا ذکر ہے، بعد میں سلام کا ذکر ہے۔ دوسرا قول بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر اجازت لینے سے پہلے کسی پر نظر پڑ جائے تو پہلے سلام کرے، اور اگر ایسی حالت نہیں تو پہلے اجازت ہو پھر سلام ہو۔ اور تیسرا قول عام مفسرین کا ہے کہ پہلے سلام بعد میں اجازت۔ صحیح قول بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سلام ہو پھر اجازت ہو۔ میں اس کی کچھ دلیلیں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے پتہ چلے گا کہ پہلے سلام بعد میں اجازت۔
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سلام سے پہلے اجازت طلب کرے اس کو اجازت مت دو، اس لیے کہ اس نے مسنون طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسری دلیل شعب الایمان میں امام بیہقی نے روایت نقل کی ہے کہ جو آدمی پہلے سلام نہ کرے اس کو گھر کے اندر آنے نہ دو۔ تیسری دلیل قبیلہ بنی عامر کا ایک شخص وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے اجازت طلب کی اور اس طرح سے کہا الجؤ، کیا میں گھس جاؤں؟ الجؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ آدمی اجازت کا طریقہ جانتا نہیں ہے، باہر جا کر اسے بتاؤ اجازت کا طریقہ کہ یوں کہے السلام علیکم ادخلو، آپ پر سلامتی ہو، کیا میں آ سکتا ہوں؟ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم باہر نہیں گیا کہ اس نے یہ آواز سن لی اور اسی طرح اجازت طلب کی، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو اس روایت سے دو باتیں ثابت ہوئی، ایک تو یہ کہ پہلے سلام ہو پھر اجازت، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اس آنے والے آدمی نے اجازت لینے کے لیے جو نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرما دی۔ اور چوتھی دلیل ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا کا فرمان عالی ہے السلام قبل الکلام، کہ سلام کلام سے پہلے ہونا چاہیے، اجازت ایک طرح کا کلام ہے لہذا اس سے پہلے سلام ہوگا۔ پتہ چلا کہ اجازت لینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کرے اور پھر اجازت طلب کرے۔ علماء کرام نے اجازت لینے کے کچھ آداب بیان کیے اور آپ اس کو اچھے سے سنیں اور اپنی زندگی میں عملی طور پر بٹھائیں، اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں ان اصولوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری شریعت نے ہمیں باریک باریک باتیں بتائی ہیں۔ تو اجازت لینے کے آداب کیا ہے؟ پہلا ادب یہ ہے کہ اجازت لینے والا اپنا نام بتائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے اس طرح کے الفاظ کہے السلام علی رسول اللہ ایدخل عمر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، کیا عمر آ سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے تو اس طرح سے اجازت طلب کی السلام علیکم ھذا ابو موسیٰ ھذا الاشعری، آپ پر سلامتی ہو، یہ ابو موسیٰ ہے، یہ اشعری ہے۔ گویا انہوں نے نام بھی بتا دیا اور تفصیل بھی بتا دی تاکہ پہچاننے میں صاحب مکان کو دشواری نہ ہو
تو یہ اجازت کا پہلا ادب ہے کہ اجازت لینے والا اپنا نام بتائے۔ دوسرا ادب ہے اجازت کے وقت نام بتانے کے بجائے یہ کہنا انا، میں ہوں میں، یہ غلط اور برا طریقہ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے، صاحب مکان پوچھتا ہے کون؟ کہ میں۔ خطیب بغدادی نے روایت نقل کی ہے، علی بن عاصم واسطی رحمت اللہ علیہ وہ بصرہ گئے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کرنے کے لیے ان کے مکان پر گئے۔ دروازے پر دستک دی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا انا، میں ہوں۔ حضرت مغیرہ نے جواب دیا، بھائی میرے کسی دوست کا نام انا میں نہیں ہے، میرے کسی دوست کا نام میں نہیں ہے۔ پھر باہر آئے اور حدیث سنائی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر آئے اور انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا انا، میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ انا میں کہنے سے کیا فائدہ، اس لفظ سے کوئی کسی کو پہچانتا نہیں۔ تیسرا ادب کہ اس سے بھی برا طریقہ ہے کہ جب صاحب مکان پوچھے کون تو اجازت لینے والا خاموش رہے، چپ چاپ کھڑا رہے، نہ نام بتائے نہ یہ کہے کہ میں ہوں، بالکل چپ کھڑا ہے۔ یہ بہت برا طریقہ ہے۔ چوتھا ادب ہے اجازت لینے کے وقت دروازے پر دستک دینا بھی درست ہے، لیکن یاد رہے اس کے ساتھ ایک اور ادب بھی ملائی، یہ پانچواں ادب کہ دستک اتنی زور سے نہ ہو کہ صاحب مکان گھبرا جائے کہ کون ہے، اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ صاحب مکان کو پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات کے لیے جاتے تو اپنی انگلیوں اور ناخنوں کے ذریعے دروازے پر دستک دیا کرتے تھے۔ اب آج کے دور میں دستک کی جگہ گھنٹی نے لے لی ہے۔ اب ادب یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیل بجا کر گھنٹی بجا کر چھوڑ دی جائے، لیکن مسلسل لگاتار بجانا جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے، یا بیل کی سوئچ پر اپنی انگلی کو دبائے رکھنا، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ایک مرتبہ بیل بجا کر چھوڑ دو، لگاتار بجاتے رہنا یا اس پر اپنی انگلی کو دبائے رکھنا، یہ اجازت کے طریقے کے خلاف ہے۔ چھٹا ادب، اگر کسی آدمی نے اجازت طلب کی اور صاحب مکان نے کہا اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی تو برا نہ مانے، ممکن ہو اسے کوئی عذر ہو، اس کے عذر کو قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض اسلاف سے تو یہ منقول ہے کہ وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ میں کسی کے مکان پر جاؤں، اجازت طلب کروں اور وہ اندر سے کہے لوٹ جاؤ ملاقات نہیں ہو سکتی، تو یہ میں تمنا کرتا ہوں تاکہ قرآن پاک کی ایک آیت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے، مگر زندگی بھر یہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہر ایک کا لحاظ کیا ہے۔ جس طرح اجازت طلب کرنے والے کے لیے ادب بتایا،
کہ اجازت نہ ملے تو لوٹ جانا چاہیے، اسی طرح صاحب مکان کے لیے بھی ادب بتایا کہ آپ اس کو اجازت دے دو، اس کو مکان میں بلاؤ، اس کی بات سنو، شاید وہ کوئی مجبوری اور پریشانی لے کر آیا ہو اور تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم تسلی کی کچھ باتیں کہہ دو جس سے اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ حدیث شریف میں بھی یہی تعلیم دی گئی۔ آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری زیارت کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہوتا ہے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر اجازت طلب کرنے پر جواب نہ ملے تو دوبارہ اجازت طلب کرے، پھر جواب نہ ملے تو تیسری بار اجازت طلب کرے، پھر بھی جواب نہ ملے تو لوٹ جانا چاہیے۔ صاحب مکان نے ممکن ہے آپ کی آواز نہ سنی ہو یا سنی ہو لیکن وہ کسی کام میں مصروف ہو، مثلا نماز میں ہو یا غسل کر رہا ہو یا بیت الخلاء میں ہو، یا ممکن ہے کہ وہ اس وقت آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ اجازت 3 مرتبہ تک کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور کوئی جواب نہ آئے تو اس کو لوٹ جانا چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور انصاری صحابی ہے، خزرج کے سردار ہیں، ان کی ملاقات کے لیے ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور جا کر سنت کے مطابق باہر سے اجازت طلب کی اور سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت سعد بن عبادہ نے آواز سے پہچان لیا تو سلام کا جواب تو دیا لیکن بہت آہستہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جواب کی آواز نہیں آئی تو دوبارہ سلام کیا، انہوں نے پھر آہستہ جواب دیا، پھر نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ سلام کیا، انہوں نے پھر آہستہ جواب دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ جواب نہیں مل رہا ہے تو آپ جانے لگے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب حضور کی آواز نہیں آ رہی ہے تو جلدی سے مکان کے باہر نکلے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کو عذر پیش کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ہر مرتبہ آپ کے سلام کی آواز سنی اور جواب بھی دیا لیکن آہستہ دیا تھا تاکہ آپ کی زبان مبارک سے بار بار سلامتی کی دعا کے الفاظ میرے لیے نکلتے رہے تو یہ میرے لیے برکت کی بات ہوگی۔ اب دیکھیے اس سے ہمیں پتہ چلا کہ 3 مرتبہ اجازت لینی ہے، اگر نہ ملے تو لوٹ جانا چاہیے، برا نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا تھا یہ آپ کا عشق نبوی تھا۔ اجازت کا نواں ادب یہ ہے کہ اگر 3 مرتبہ اجازت مانگنے پر بھی اجازت نہ ملے تو دروازے پر جم کر بیٹھ جانا یہ خلاف ادب ہے، بلکہ خوش دلی سے واپس ہو جانا چاہیے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ کسی بزرگ یا کسی عالم دین کی ملاقات کے لیے جائے
تو دروازے پر دستک دیے بغیر، اجازت طلب کیے بغیر، ان کو اطلاع کیے بغیر ان کے انتظار میں باہر بیٹھنا کہ جب وہ اپنی فرصت سے باہر تشریف لائیں گے ہم اس وقت مل لیں گے، میں انتظار کرتا ہوں، تو یہ بہت بڑی نیکی اور بہت اچھی بات ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والوں کو یہی ہدایت قرآن پاک نے دی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر یہ لوگ صبر کریں یہاں تک کہ آقا باہر نکلے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ کسی انصاری صحابی کے دروازے پر میں پوری دوپہر انتظار کرتا رہتا ہوں کہ جب وہ باہر تشریف لاوے تو میں ان سے حدیث کی تحقیق کروں، اور اگر میں ان سے ملنے کی اجازت طلب کرتا تو وہ مجھے اجازت دے دیتے، لیکن میں تو اس کو خلاف ادب سمجھتا ہوں، اس لیے انتظار کی مشقت اٹھاتا ہوں۔ اجازت کا 11واں ادب یہ ہے کہ اگر صاحب مکان نے آپ کو اجازت دے دی، مکان میں بلا لیا، تو اب وہاں جم کر نہ بیٹھے، بلکہ آپ جس کام کو لے کر گئے ہیں اس کام کو پیش کرے، بیان کرے۔ ضروری بات کو چھوڑ کر غیر ضروری باتوں میں لگ جانا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ جو جگہیں عام ہو، جہاں ٹھہرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، جہاں کوئی شرط، کوئی قید، کوئی پابندی نہیں، وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ مثلا مساجد ہے، اسی طرح بعض باغات، بعض کا لفظ لگا رہا ہوں، اسی طرح بعض مسافر خانے کہ جہاں ہر کسی کو اجازت ہوتی ہو تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تاجر آدمی تھے، تجارت کے لیے ان کے اسفار ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی آیت کے نازل ہونے پر پوچھا تھا کہ آقا اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ مکان میں جائے تو اجازت لو، اور ہم بعض مسافر خانے میں جاتے ہیں اور وہاں کوئی نہیں ہوتا، تو کیا ہمیں اجازت لینی پڑے گی؟ تو اس پر اللہ نے اگلی آیت اتاری، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کہ تم اگر ایسے مکان میں جاؤ جہاں کوئی بستہ نہ ہو اور وہاں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تمہیں کوئی اجازت لینے کا مطلب نہیں ہے، بغیر اجازت کے بھی آپ داخل ہو سکتے ہو۔ اجازت کا 13واں ادب یہ ہے کہ جن جگہوں پر داخل ہونے کے لیے اجازت ضروری کچھ شرائط ہے تو وہاں پر ان شرطوں کو پورا کرنا وہی اجازت کے حکم میں ہے۔ مثلا آپ اگر ریلوے اسٹیشن چلے جائیں تو وہاں اجازت نامے کی شکل میں پلیٹ فارم ٹکٹ لینا ضروری ہے۔ اگر بغیر پلیٹ فارم ٹکٹ لیے آپ پہنچ جائیں گے تو جہاں یہ قانوناً جرم ہوگا، شریعت کے اعتبار سے بھی یہ جرم ہوگا۔ اسی طرح ایئرپورٹ پر جانے کے لیے، اسی طرح مسجد کے بعض مخصوص کمرے، مدرسے کے بعض مخصوص کمرے، اسپتال کے بعض مخصوص کمرے جن کو ICU وغیرہ کہا جاتا ہے، وہاں داخلے کے لیے منتظمین کی اجازت ضروری ہو تو وہاں آپ کو اجازت لینا ضروری ہوگا۔ اجازت لینے کا 14واں ادب یہ ہے
کہ اگر کسی آدمی نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ فلاں آدمی کو بلا لاؤ، اور وہ آدمی قاصد کے ساتھ ہی چلا آئے، تو پھر اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر وہ آدمی قاصد کے ساتھ نہ آئے، تھوڑے وقفے سے آئے، تو پھر اس کو اجازت لینا ضروری ہوگا۔ 15واں ادب یہ ہے کہ اجازت طلب کرنے والے کو چاہیے کہ بالکل دروازے کے سامنے کھڑا نہ رہے، بلکہ تھوڑا سائٹ پر ہٹ کر اجازت طلب کرے۔ آج کے دور میں گھنٹی بجا کر سائٹ پر ہٹ جائے تاکہ گھر والوں پر، گھر کی مستورات پر نظر نہ جائے۔ اور 16واں ادب یہ ہے کہ اجازت کے یہ جو کچھ آداب بتلائے، یہ عام حالات کے اعتبار سے، اگر کوئی ایمرجنسی ہنگامی صورت پیش آئے تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ مثلا کسی کے مکان میں آگ لگ جائے اور آپ ان کی مدد کے لیے جائے تو اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اجازت لے کر جائیں گے وہاں تک تو ان کا کتنا نقصان ہو جائے گا جانی اور مالی۔ یہ ادب عام حالات کے ہے، ہنگامی حالات کے نہیں ہے۔ تو آیت پاک میں پہلا حکم دیا گیا اجازت لینا۔ دوسرا حکم ہے سلام کرنا۔ دنیا کی ہر قوم میں یہ دستور ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب بھی دو آدمی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کوئی ایسا جملہ کہتے ہیں جو محبت کا اظہار کرتا ہو۔ مثلا انگریزوں کے یہاں طریقہ کیا ہے کہ صبح میں ملیں گے تو کہیں گے گڈ مارننگ، کہ تمہاری مارننگ اچھی ہو چاہے ایوننگ تک ستیہ ناش ہو جائے۔ دوپہر میں ملیں گے تو کہیں گے گڈ آفٹرنون، شام میں ملیں گے تو کہیں گے گڈ ایوننگ، اور رات میں ملاقات کریں گے تو کہیں گے گڈ نائٹ کی ٹکڑی جلاؤ اور سو جاؤ۔ یہ ان کے یہاں طریقہ ہے۔ برادران وطن کے یہاں طریقہ یہ کہ وہ نمسکار کہتے، اور میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ نمسکار میں کوئی چمتکار نہیں ہے۔ یہی طریقہ قدیم عربوں کے یہاں بھی تھا کہ اگر صبح میں ملتے تو کہتے انعم صباحا، تمہاری صبح اچھی ہو۔ شام کو ملتے تو کہتے انعم مساء، تمہاری شام اچھی ہو۔ لیکن اسلام نے ہم کو سلام کی شکل میں جو تعلیم دی ہے وہ سب سے نرالی اور دنیا کی ساری قوموں کے سلام سے بہت بہتر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سلام میں اور دیگر مذاہب کے سلام میں فرق کیا ہے۔ پہلا فرق، اسلام کے سلام میں دونوں طرف سے محبت کا اظہار اور دونوں طرف سے دعویٰ ہے کہ ہماری جانب سے تم کو سلامتی پہنچے گی، تکلیف نہیں پہنچے گی۔ دوسری بات، محقق ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ سلام اللہ کے اسماء حسنی میں سے ہے، جس کے اصل معنی ہے اللہ رقیب علیکم، اللہ تم پر نگہبان ہے، نگران ہے۔ گویا ہمارے سلام میں امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔ تیسری بات، ہم جو سلام کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام، اس میں بھی سلامتی، ہم جو الفاظ کہتے وہ بھی سلامتی کے، اور ہمارا دین بھی سلامتی والا۔ چوتھی بات، اسلام اتنا جامع ترین مذہب ہے کہ ہمارے سلام میں جو طریقہ اس نے ہمیں سکھایا موت تک، بلکہ موت نہیں، موت کے بعد کی زندگی کو بھی شامل کر لیا ہے۔ ہم کہتے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں وقتی طور پر،
نہیں، جب تک تم زندہ رہو تم پر سلامتی، تمہاری موت آئے اور قبر میں چلے جاؤ تو بھی تم پر سلامتی، اور آخرت کے احوال میں بھی تم پر سلامتی، جنت میں جاؤ تو وہ بھی سلامتی والی جگہ۔ پانچویں بات، ہمارا جو سلام ہے تو یہ لفظ سلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، گویا سلام کرنے میں اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ ساتویں بات، پوری شریعت کا خلاصہ ہے اللہ سے بندے کا رشتہ جوڑنا، تو ہم جو آپس میں ملاقات کے وقت سلام کے الفاظ کہتے ہیں تو دونوں طرف والے ایک دوسرے کو اللہ سے رشتہ جوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور آٹھویں بات بہت شاندار، دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنی خیر کی دعائیں ہو سکتی ہے وہ ساری خیر کی دعا ہمارے سلام کے اندر آ گئی۔ یہ ہمارے سلام کی خوبی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ صاحب مشکات نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اور ان کی جو لمبائی تھی وہ 60 گز کی۔ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو ان سے فرما، جاؤ وہاں ایک جماعت بیٹھی ہے ان کو سلام کرو۔ وہ فرشتوں کی جماعت تھی، اور سنو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہے وہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام اور اس کا جواب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس آئے اور کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا، السلام علیک ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گویا آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں فرشتوں نے رحمت اللہ کا اضافہ فرمایا۔ بڑے فضائل آئے ہیں سلام کے حدیث پاک میں، میں تو چند حدیثیں آپ کو سناؤں گا اور پھر سلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں پیش کروں گا۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے میں حضور کی خدمت میں پہنچا، میں نے آقا کے چہرے کو دیکھا، دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے۔ آقا نے 4 نصیحتیں کی، فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ۔ دوسری نصیحت، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھلاؤ۔ تیسری نصیحت، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ ناتا جوڑو۔ چوتھی نصیحت، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کی تنہائی میں جب کہ لوگ سو رہے ہو نمازیں پڑھو۔ اس نسخے پر عمل کر لو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔
نمبر 1 جب کوئی مسلمان ملے تو سلام کرنا۔ نمبر 2 جب وہ دعوت دے تو قبول کرنا۔ اس پر تو الحمدللہ سب کا عمل ہے، پہلی نصیحت پر کسی کا عمل نہیں ہوگا۔ نمبر 3 جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ نمبر 4 بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا۔ نمبر 5 انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرنا۔ اور نمبر 6 جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرنا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا کہ اسلام کی کون سی خصلت بہتر، تو ارشاد فرما کھانا کھلانا اور ہر جانے انجانے کو سلام کرنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہو، ابتدا کرتا ہو۔ ایک عجیب روایت سناؤ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے دن میں 20 مرتبہ سلام کیا، چاہے کسی جماعت کو چاہے تنہا کو، اور اسی روز وہ مر گیا تو جنت اس پر لازم ہے۔ کتنا آسان نسخہ جنت کا بتا دیا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں دوستی اور محبت نہ کرو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی بات بتا دوں جس کو کرنے سے تمہاری آپسی دوستی اور محبت استوار ہو جائے گی؟ فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو، افشوا السلام بینکم۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں سے ملو تو سلام کرو، وہ سلام تم پر تمہارے گھر والوں پر خیر و برکت کا سبب ہوگا۔ بہرحال حدیث کے ذخیرے میں سلام کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ سلام کرنے کے فائدے کیا کیا ہیں، مختصر طور پر وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ نمبر 1 سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 2 سلام کرنے سے بغض و عداوت، حسد اور کینہ دور ہوتا ہے۔ نمبر 3 سلام جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4 سلام نجات کا سبب ہے۔ نمبر 5 سلام کرنے سے اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 سلام کرنے سے شیطان فرار ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 سلام کرنے سے اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ نمبر 8 سلام کرنے سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 9 سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 10 سلام سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 11 سلام کے ذریعے ایمانی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 12 سلام کو رواج دینا اسلام کے پھیلنے کا سبب ہے۔ تو
تو یہ سارے فائدے ہیں سلام کے۔ اب سنیں سلام کا طریقہ کیا ہے، سلام کیسے کیا جائے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث پہلے آپ کو پیش کر دوں، جس سے پتہ چلے گا کہ سلام کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا عشرن، 10 نیکیاں ملی۔ پھر دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 20 نیکیاں مل گئی۔ پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئی۔ تو مسنون سلام اتنا ہی ہے۔ البتہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں آگے ومغفرتہ کا لفظ ہے، لیکن ہم تو اتنا آگے بڑھا دیتے، آگے وجنت حلال وجہنم حرام، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں۔ مسنون ہے کہ سلام برکت پر ختم ہو جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سلام کا مسنون طریقہ ہے، اور اس میں بھی السلام کو پہلے کہا جائے۔ میں نے چند روز پہلے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا علیک السلام، علیک السلام۔ تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، ایسا مت کہو، یہ مردوں کا سلام ہے، کیونکہ اس زمانے کے شعراء جب اشعار میں مردوں کو سلام پیش کرتے تھے تو علیکہ پہلے کہا کرتے تھے۔ آقا نے ٹوک دیا ایسے مت کہو۔ تو سلام کو رواج دینا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا معمول کیا رہا؟ ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معمول دیکھو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرنے کی تھی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام مکان سے باہر تشریف لاتے اور بچے کھیل رہے ہوتے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر کے صاحبزادے اور اتباع سنت میں بڑے مشہور ہیں، ان کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ بازار اس لیے جایا کرتے تھے کہ لوگ زیادہ ملیں گے تو زیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا، اس طرح سے مجھے نیکیاں زیادہ حاصل ہوگی۔ اور ہم لوگ بازار کیوں جاتے ہیں میں جواب نہیں دیتا، آپ خود سوچ لیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد تھے، حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الادب کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں تو مشہور تھا کہ سلام کرنے میں کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ کسی سے بھی ملاقات ہو، چاہے کوئی استاد ہو، چاہے کوئی شاگرد ہو یا مدرسے میں کام کرنے والا ہو، حضرت سب سے پہلے اس کو سلام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے چاہا کہ حضرت سے آگے بڑھا جائے، انہوں نے دیکھا دور سے کہ حضرت شیخ الادب تشریف لا رہے ہیں تو ایک جگہ چھپ گئے۔ جیسے ہی حضرت قریب آئے تو اچانک باہر نکلے اور فوراً سلام کر دیا، اور بعد میں فخر سے کہتے تھے کہ آج میں نے شیخ الادب سے سلام کرنے میں پہل کی ہے۔ تو ہمارے اسلاف کا تو طریقہ یہ رہا ہے
کہ انہوں نے سلام کو کتنا رواج دیا ہے۔ میں تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک حدیث میں قیامت کی نشانی بتائی گئی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ اپنے جان پہچان والوں کو سلام نہ کرے، اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے سلام خاص ہو جائے گا۔ اب سلام کے کچھ آداب اور ساتھ میں کچھ مسائل بھی سمجھ لو۔ پہلی بات، سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ عام طور پر واجب کا درجہ بڑا ہوتا ہے، سنت کا درجہ کم، لیکن سلام ایک ایسی سنت ہے کہ یہاں سنت کا درجہ واجب سے جواب دینے سے بڑھ کر ہے۔ دوسری بات، سلام اس طرح کرے کہ سامنے والا اس کو سن سکے۔ تیسری بات، اگر سامنے والے نے سلام نہیں سنا ہے تو اس پر جواب دینا واجب نہیں۔ چوتھی بات، مکمل سلام کرنے کی عادت ڈالے۔ پانچویں بات، سلام کرنے میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہ کرے، ان کا طریقہ نہ اپنائے۔ پانچویں بات، خط میں سلام لکھا ہو تو اس کا جواب دینا واجب ہے، چاہے زبانی جواب دے چاہے تحریری جواب دے۔ اب آج کل واٹس ایپ پر سلام کا رواج چل پڑا ہے۔ بعض لوگوں نے تو عادت بنا لی ہے کہ رات کے اندر سلام لکھ کر بھیج دیتے ہیں۔ یہ کیا ایک نیا طریقہ اپنایا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے سامنے والے پر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھے کہ لکھ کر جواب دینا ضروری نہیں، زبانی دے دیا تو بھی کافی ہو جائے گا۔ ساتویں بات یہ ہے، اگر آپ کو کوئی آ کر کہے فلاں آدمی نے سلام کہا ہے، اب ہم کیا کہتے جواب میں؟ وعلیکم السلام۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ وعلیکم السلام کا مطلب تم پر سلامتی ہو، حالانکہ جس نے ہم کو سلام کہا اس کا تو جواب ہوا نہیں۔ تو ایسی صورت میں مسنون طریقہ کیا ہے؟ ہم کہے علیک وعلیہ السلام، آپ پر اور اس پر یعنی جس نے سلام بھیجا ہے دونوں پر سلامتی ہو۔ صرف اتنا نہ کہ علیک السلام یا علیکم السلام کہ تم پر سلامتی، نہیں، دونوں کہے آپ پر اور ان پر سلامتی ہو۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ کسی کافر کو سلام نہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے کافر کو سلام کرنے کی تو کہے السلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مختلف بادشاہوں کی جانب دعوتی خطوط لکھے تھے تو اسی طرح کا سلام تھا، السلام علی من اتبع الہدی، کہ سلام ہو اس پر جو ہدایت کو اپنائے۔ نویں بات، اگر کوئی کافر ہم کو سلام کرے تو ہم جواب میں وعلیکم السلام نہ کہے، ہم کیوں سلامتی کی دعا دے، بلکہ اب جواب میں کہیں گے ہداک اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ نمبر 10، اگر کسی مجمع میں مسلمان بھی ہو غیر مسلمین بھی ہو، دونوں طرح کا مجمع ہو، اور آپ کو سلام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اب سلام کرے اور دل میں نیت کرے کہ میں اس مجمع میں موجود مسلمانوں کو سلام کر رہا ہوں۔ 11ویں بات، اگر مجمع کو سلام کیا گیا تو مجمع میں سے کسی ایک آدمی نے بھی سلام کا جواب دے دیا، پورے مجمع کی جانب سے واجب ادا ہو گیا۔ اب ہر ایک کو الگ الگ جواب دینا واجب نہیں۔ نمبر 12، گھر میں داخل ہو تو بھی سلام کرے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ نمبر 13،
چھوٹا آدمی بڑے کو، سوار آدمی پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور قلیل جماعت کثیر جماعت کو سلام کرے۔ نمبر 14، تھوڑے وقفے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد بھی ملاقات ہو تو بھی سلام کرے۔ اور نمبر 15، مجلس میں آتے وقت بھی سلام کرے، رخصت ہو تو بھی سلام کرے۔ تو یہ سلام کے کچھ آداب اور مسائل تھے۔ اب آخری بات کہ کن حالتوں میں سلام نہ کریں۔ اتنی ساری فضیلت ہے سلام کی، اس کے باوجود کچھ موقع ایسے ہیں جہاں شریعت نے سلام کرنے سے روک دیا ہے۔ نمبر 1، نماز پڑھنے والے کو سلام نہ کرے۔ نمبر 2، جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اس کو سلام نہ کرے۔ ایسی صورت میں تلاوت کرنے والے کو جواب دینا بھی واجب نہیں۔ نمبر 3، جو آدمی وظیفے میں ذکر میں مشغول ہو اس کو سلام نہ کرے۔ نمبر 3، جب علمی مذاکرہ اور گفتگو چل رہی ہو اس وقت سلام نہ کرے۔ نمبر 5، درس جاری ہو اس وقت سلام نہ کرے۔ نمبر 6، جمعہ اور عیدین کے خطبے کے وقت سلام نہ کرے۔ نمبر 7، اذان دیتے ہوئے آدمی کو سلام نہ کرے۔ نمبر 8، اقامت اور تکبیر کہتے ہوئے آدمی کو سلام نہ کرے۔ نمبر 9، جو آدمی استنجا کر رہا ہو اس کو بھی سلام نہ کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر آیت میں گھر میں داخل ہونے کے لیے 2 ادب بتائے، ایک اجازت لینا اور دوسرا سلام کرنا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ واقعی یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہمارے معاشرے میں حسن پیدا ہوگا، ہمارے معاشرے میں خوبی پیدا ہوگی، اور ہمارا معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دیے ہوئے نبوی اور مدنی معاشرے کی جھلک بن جائے گا۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد آباد میں ہماری پھوپھی زاد بہن بیمار ہے، موجودہ وبائی مرض میں اور اسپتال میں ہے۔ ان کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اولپاڑ میں یاسمین سید بیمار ہے، بروڈا میں توفیق بھائی میاں کی سالی بیمار ہے، بھروچ میں حنیف بھائی ٹیلر کی والدہ بیمار ہے، اور بطول بیگم کورونا کی وجہ سے بیمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو، مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، ہر ایک کو صحت کی نعمت سے مالا مال فرمائے، جملہ امراض جسمانی روحانی کو دور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم یا حفیظ یا سمیع یا کبیر یا من لا شریک له ولا وزیر له، یا خالق الشمس والقمر المنیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا جابر العزم الکثیر، ندعوک دعاء البائس الفقیر کدعاء المضطر الضریر۔ اللہم یا نور السماوات والارض ویا زین السماوات والارض ویا عماد السماوات والارض
ويا بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا شافع الأمراض، يا دافع البليات، يا حل المشكلات، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا غفرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها وأديتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء ودفاء من كل بلاء وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم احفظنا من النار. اللهم واقية كواقية الولید. رب کریم ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، معصیات میں ڈوبے ہیں. ہر دم ہر لمحہ آپ کی بے شمار رحمتیں نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں. رب کریم ہم نے تو آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو، آپ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو ہمیشہ معصیات میں کھپایا، نافرمانی کے پیچھے برباد کیا ہے. رب کریم ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری غداری کے باوجود، ہماری احسان فراموشی کے باوجود آپ نے عطایا اور بخشش کے دروازے کو بند نہیں کیا. آپ دیتے چلے گئے، نوازتے چلے گئے، مگر ہم لا یعنی میں آپ کی نعمتوں کو اڑاتے چلے گئے. رب کریم کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی کہاں کھپائی، جوانی کہاں برباد کی. میرے مولا کوئی جواب نہیں ہوگا. آپ تو خوب جانتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی فضولیات میں کھپائی، جوانی کو گناہوں میں برباد کیا، لا یعنی میں استعمال کیا. جن کاموں سے تو نے روکا، منع کیا، جن پر تو نے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی، اے اللہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کاموں کے پیچھے پڑے. اے اللہ جن کاموں کے کرنے کا تو نے حکم دیا تھا، بشارتیں سنائی تھی، ہم نے ان تمام کاموں کو پسے پشت ڈال دیا. رب کریم تو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. ہم بہت گندے ہیں، ہم میلے کچیلے ہیں، سیاہ ہیں، معصیات میں لت پت ہے. رب کریم ماں کی عادت ہوتی ہے
کہ بچوں میں جو سب سے گندا ہوتا ہے، میلا کچیلا ہوتا ہے، نجیس ناپاک ہوتا ہے، پیشاب میں لت پت ہوتا ہے، ماں سب سے پہلے اس بچے کو نہلاتی ہے، صاف ستھرا لباس پہناتی ہے، پاک و صاف کر دیتی ہے۔ رب کریم تیرے تمام بندوں میں سب سے نجس ہم ہیں، رب کریم تیرے تمام بندوں میں سب سے گنہگار، گندے، کالے، میلے کچیلے ہم ہیں۔ اے اللہ توبہ کے دریا میں ہمیں پاکی کا غسل کرا دے، اے اللہ توبہ کے دریا میں پاکی کا غسل کرا کر ہمیں پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل انتہائی کالے ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اے اللہ دلوں میں سیاہی پیوست ہو گئی، معصیات کی کثرت اتنی رہی، رب کریم ہم حق کو حق نہیں سمجھتے، باطل کو باطل نہیں سمجھتے، اے اللہ فرق کرنے کی صلاحیت ہم نے کھو دی ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو چمکا دے، روشن فرما دے، منور بنا دے، اے اللہ دلوں کی کالک اور سیاہی کو دور فرما، ہمارے قلوب کو مجلہ اور مصفہ بنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی یاد بٹھا دے، آپ کے نبی کا عشق ڈال دے، ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما، خوف و خشیت پیدا فرما، اخلاص و للہیت کے زیور سے ہمیں آراستہ فرما، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جس کے بعد کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، اے اللہ تو ہماری ایسی ہدایت فرما جس کے بعد ضلالت نہ ہو، جہالت نہ ہو، گمراہی نہ ہو، اے اللہ تو ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہو۔ الہ العالمین قیمتی نعمتیں آپ نے ہمیں دی، اے اللہ آنکھوں نے ہمیشہ خیانت کی، کانوں نے تیرے مقدس کلام کو سننے کے بجائے گانے سننے میں مبتلا کیے ہیں، رب کریم زبانوں کا تو کہنا اور پوچھنا ہی کیا، دل و دماغ نے گندے خیالات پکائے ہیں، الہ العالمین اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کے علاوہ کون ہے جو معاف کرے؟ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے، اے اللہ ہمارا معاشرہ تباہ اور برباد ہوتا جا رہا ہے، اے اللہ تیرے نبی نے، تیرے محبوب نے معاشرے کے حسن اور خوبی کے جو اصول و ضوابط بتلائے تھے ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا ہے، اے اللہ ہمارے معاشرے میں زنا عام، سود خوری عام، رشوت خوری عام، حسد کینہ عام ہے، فحاشی اور عریانی اور بے پردگی ننگا پن عام ہو چکا ہے، الہ العالمین ایک طرف ہم عشق نبی کے دعوے کرتے ہیں، ایک طرف ہم آخری نبی کی آخری امت کے دعوے کرتے ہیں، اے اللہ دوسری طرف ہمارے اعمال ایسے ہیں، رب کریم معاشرے میں جو کچھ کوتاہیاں، جو کچھ فساد، جو کچھ بگاڑ ہے اپنے لطف و احسان سے ان تمام کو ختم فرما، معاشرے میں حسن پیدا فرما، عقائد کی، عبادات کی، معاملات کی، معاشرت اور اخلاق کی حفاظت فرما، درستگی فرما، اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما، ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما، اے اللہ ان کی قبروں پر نور کی بارش کا نزول فرما، رحمتوں کی بارش کا نزول فرما، الہ العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا،
جہنم کا گڑھا بننے سے بچا لے۔ رب کریم تمام پریشانیاں دور فرما، جملہ حاجتیں اپنے خزانے سے پوری فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، محبوسین کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو الجھے ہیں اے اللہ تو انہیں بری فرما، اے اللہ جن کی آمدنی کم، اخراجات بڑے ہوئے، ان کی آمدنی میں وسعت و برکت مقدر فرما، اے اللہ تمام کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما کر عافیت سے تکمیل تک پہنچا، اے اللہ بے مکانوں کو عافیت والا مکان عطا فرما، بے دکانوں کو سہولت والی دکان عطا فرما، حلال پاکیزہ وسیع برکت والی روزی نصیب فرما، حرام آمدنی سے مشکوک اور مشتبہ سے حفاظت فرما، اے اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد کی تمنا رکھنے والوں کی تمنائیں پوری فرما، بے جوڑ کو مناسب جوڑ عطا فرما، الہ العالمین جو اپنی ازدواجی زندگی سے پریشان ہے اے اللہ وہاں آپس کی تلخیوں کو دور فرما کر پرسکون اور پر لطف حقیقی ازدواجی زندگی کی مسرت نصیب فرما، رب کریم تیرا خصوصی فضل شامل حال فرما، آخرت کی ہولناکیوں سے بچا لے، اپنے عرش کے سائے میں ٹھکانہ نصیب فرما دے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی شفاعت، آپ کی ملاقات، آپ کا دیدار اور آپ کے نورانی پاکیزہ ہاتھوں سے حوض کوثر پر لذت جام نصیب فرما، اے اللہ نکم اعمال میں وزن پیدا فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، بائیں ہاتھ میں ملنے سے حفاظت فرما، پل صراط پر نور تام عطا فرما، بجلی کی رفتار پار لگا لے، اے اللہ نیچے جہنم ہے جس کی آگ بھڑک رہی ہے، گرنے سے بچا لے، جنت تک پہنچا، جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما، اور وہاں کی عظیم الشان نعمت یعنی آپ کی رویت و دیدار سے ہم سب کو ہمکنار فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔